متقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 79 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 80 اور 81 کی انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثریت کو، یتولون الذین کفروا، وہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں گے جنہوں نے کفر کیا، لبئس ما قدمت لہم انفسہم، یقیناً برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے، ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان پر غصے ہو گیا ہے، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب ہی میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر، وَالنَّبِيِّ اور نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ اور جو اس پر نازل کیا گیا ہے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ تو وہ ان کو اپنا دوست نہ بناتے، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ گزشتہ آیات میں اہل کتاب کا تذکرہ ہوا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل کتاب تم دین کے بارے میں ناحق غلو نہ کیا کرو، اور پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کافر جو ہے وہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت زدہ کر دیے گئے، اور اس لیے بھی کہ جو ان کے اندر منکرات تھیں وہ ایک دوسرے کو اس سے روکتے بھی نہیں تھے، اور وہ بڑا ہی برا عمل کرتے تھے۔ اب جو پہلے تھے ان کا تذکرہ ہوا، تو اسی کے فوراً بعد ان کی آنے والی اگلی جو نسلیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان کو بھی دیکھیں گے، ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثریت ان کی بھی روش یہی ہے کہ وہ اپنی دلی دوستیاں ان کے ساتھ قائم کرتے ہیں جو کفر پر ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ کھڑے ہوتے، وہ کافروں کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ اور یہ بڑا ہی برا ہے جو وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے اللہ رب العزت کا غضب اور غصہ اپنے لیے لکھ لیا ہے، اور وہ ہمیشہ عذاب کے اندر رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر آپ کو بہت ساری کمیونٹیز کا سامنا تھا، جس میں اوس اور خزرج کے لوگ بھی تھے، اور اسی طرح
یہود جو مدینہ کے اطراف میں بستے تھے وہ بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میثاق کیا مدینہ کے اور اس کے ارد گرد رہنے والی بستیوں کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے ساتھ ایک معاہدہ طے کی، اور اس معاہدے کی بنیادی شقوں میں سے ایک شق یہ تھی کہ ہم مدینہ کے دفاع میں متحد ہوں، اور باہر سے اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا تو سب لوگ متحد ہو کر مدینہ کا دفاع کریں گے، اور اس معاملے میں کوئی باہر سے آنے والے حملہ آور کی مدد نہیں کرے گی۔ یہ میثاق طے ہو گیا، لیکن بجائے اس کے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، انہوں نے اس معاملے میں بھی خیانت کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی اکثریت کافروں کے ساتھ کھڑی ہوتی اور ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے۔ یہ کعب بن اشرف اور مدینہ کے رہنے والے دیگر یہودی اور بنو قریظہ جو بعد میں جن کو اسی معاملے میں غزوہ احزاب کے بعد سزا بھی ملی، ان سب کی روش یہی تھی کہ یہ مکہ کے جو مشرک اور کافر تھے ان کے ساتھ مل کر سازیاں کرتے، اور مدینہ کے اندر جو منافقین تھے ان کے ساتھ بھی مل کر اسلام کو ہر ممکن نقصان پہنچانے کی کوشش کر، اور اس نقصان پہنچانے میں انہوں نے پرانی روش بھی جاری رکھی کہ ان کے جو پچھلے تھے بڑے تھے وہ بھی انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی سازشیں کی جس میں انہوں نے کوشش کی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی ایک دعوت پر زہر آلود کھانا کھلایا گیا جس نے فوری اثر تو نہیں کیا، اللہ نے آپ کو بچایا اس سے، لیکن جب آپ برز الموت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ کہ مجھے جو زہر دیا گیا تھا اس کی جو کاٹ ہے وہ اپنے جسم کے اندر محسوس ہو رہی، اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرمایا۔ تو یہودی اس حد تک اہل ایمان کے دشمن ہیں کہ سابقہ انبیاء کے قتل کے اندر ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ہر ممکن سازش کی، اور ایک طرح سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے مجرم بھی۔ تو اس لیے کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ یہودیوں کو کیا پڑی ہے ہمارے سے کوئی مخالفت کرنے کی فلاں۔ اگلی آیت جو ہم نے آج نہیں پڑھی کل تفصیلاً اس پر بات کریں گے، وہ بڑی وضاحت کرتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اہل ایمان کی اگر کوئی عداوت رکھتا ہے اور دشمنی رکھتا ہے وہ یہودی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بڑا ہی برا کام کر رہے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے یہ آگے بھیج رہے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں اللہ کا غضب ان کے اوپر آ گیا، اللہ رب العزت ان پر غصے ہو، اور جس پر اللہ غصے ہو جائے اس کے لیے نہ دنیا کے اندر کوئی خیر ہے نہ آخرت میں کوئی خیر۔ اور معلوم ہے آخرت کے دن جب شفاعت کے لیے لوگ مختلف انبیاء کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلی بات جو یک زبان سارے انبیاء کہیں گے وہ کیا ہے؟ ایک مشترک بات ہے، حدیث کے جو الفاظ ہیں سارے انبیاء یہ کہیں گے جن جن کے پاس لوگ جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ ہم نے آج کے دن سے پہلے اپنے رب کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا، آج ہم جو ہے اللہ کے سامنے کوئی بات نہیں بیان کر سکتے، اللہ کے غصے سے ان کو اتنا ڈر لگے گا، حالانکہ وہ برگزیدہ انبیاء ہیں جن کے لیے جنتوں کے وعدے ہیں۔ تو جو مجرم ہیں جن کو پتہ چل رہا ہے کہ آج تو ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے، اور جنہوں نے دنیا کے اندر وہ اعمال کمائے ہیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ غصے میں آئے اور جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم کا عذاب کے اندر مبتلا کرنا ہے اور اسی کے اندر انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، کس قدر اللہ کا غضب ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ارحم الراحمین ہے، جس نے ایک رحمت دنیا کے اندر نازل کی ہے اور 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن اپنے مخلوق کے لیے رکھی ہیں، اس ارحم الراحمین رب کو جو اتنے غصے میں مبتلا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے اور دوبارہ اس کو جہنم سے باہر نہ نکالے، کیسا اللہ کا ان پر غضب ہے۔ والعیاذ باللہ، انسان کو ڈرنا چاہیے اور اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اور ایسے کرتوتوں سے بچنا چاہیے جن کی وجہ سے لوگ ایسے غضب کا شکار ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، یا اللہ میں آپ سے آپ کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتا ہوں، آپ کی غصے اور آپ کی جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ انسان کو ڈرنا چاہیے
اور یہ یہودی ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی شیطان کے وسوسوں میں آ کر یہ کام کرتے رہے، جس کی وجہ سے وہ مغضوب ہو گئے، غضب کا شکار ہو گئے۔ تو بندے کو اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی دیکھا دیکھی، اپنے خاندان، قبیلے، رسم رواج، علاقے، اس سارے کے پیچھے لگ کر کسی ایسے بڑے جرم کا ساتھی بن جائے جس کی وجہ سے وہ مستقل طور پر اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے۔ اس لیے ہر جگہ اپنے عمل کو تولنا چاہیے، خواہ دنیا ساری ایک طرف ہو جائے، اگر وہ عمل کتاب و سنت کی متصادم ہے، بندے کو ڈٹنا چاہیے کہ میں کتاب و سنت کے متصادم کام پر نہیں جاؤں، میں اللہ کی نافرمانی کے کام پر نہیں جاؤں، اللہ کے غضب کے کام پر نہیں جاؤں۔ بعض احادیث میں سخت وعید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں، ان سے ہم کلام بھی نہیں ہوں گے، ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور ان پر اللہ کا غضب ہو۔ کتنی وعید ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کسی شخص کو درخوئے اعتنا بھی نہ سمجھے کہ اس کی طرف متوجہ ہی ہو، کس قدر غضب، کس قدر اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور ہم ان میں سے بہت سارے کاموں کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتے۔ تو یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ کسی ایسے عمل کا حصہ نہ بنے بندہ جس کی وجہ سے وہ قیامت کے روز اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہو۔ تو فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ پھر ان کافروں کو اپنا دوست بناتے۔ اب یہ بات مخاطب تو صرف اہل کتاب ہی ہیں یہاں پر، لیکن ایک کرائٹیریا بیان کر دیا گیا۔ معیار کیا ہے؟ جو اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو رسول اللہ پر نازل کیا گیا یعنی اسلامی شریعت، اس پر ایمان لاتا ہے، وہ بندہ تو کافروں کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا، وہ کافروں کے ساتھ دلی دوستیاں نہیں پال سکتا، خاص طور پہ وہ کفار جو اہل ایمان کی ہر وقت مخالفت کرتے، اسلام کے رستے روکتے، اسلام کی ترقی کے رستے میں رکاوٹ ہے، اور مسلمانوں کو جہاں موقع ملتا ہے گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیسے دلی دوستی ہو سکتی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ لیکن بات کیا ہے؟ اگر ایمان ہو اور شریعت پر عمل ہو۔ اس کا برعکس بھی پھر درست ہے کہ جو یہ کر رہا ہے، خواہ وہ کتنے دعوے کرے ایمان کے، اس کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کہ لازمی نتیجہ یہ تھا کہ ایمان کے طور پر وہ کافر کو اپنا دلی دوست نہیں بنا سکتا، وہ مسلمان کو ہی اپنا دلی دوست بنائے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن معاملہ یہ ہے ان کی اکثریت فاسقوں کی سی۔ اور یہ بھی قرآن کا، جیسے ہم بار بار بات کرتے ہیں، ایک اعتدال ہے کہ ان کی بدترین اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اللہ رب العزت بات انصاف کی کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سارے ایسے نہیں ہیں، اکثریت ان کی ایسی ہے، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ اور یہ مزاج اہل اسلام کے اندر آنا چاہیے، یہ قرآنی مزاج ہے کہ اپنی گفتگو کے اندر اور اپنے معاملات کے اندر انسان کو انصاف پسند ہونا چاہیے، بات درست کرنی چاہیے، حق پر مبنی کرنی چاہیے، لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کسی کی اگر کوئی خصوصیت ہے تو اس کا یکسر انکار کر دے کیونکہ اس کے اوپر شر غالب ہے، نہ، چاہے شر غالب ہے، اس غالب شر کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ایک گزارش ہے، بڑے بھائی ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب کے بڑے بیٹے، میرا بھتیجا حسن عزیز، ابھی کچھ دیر بعد، تقریباً 1 گھنٹے بعد اس کی ایک کان کی سرجری ہے، یعنی جنرل انستھیزیا دے کر اس کو پورا بے ہوش کر کے وہ اس کا آپریشن ہے۔ خصوصی دعا کیجیے گا، اللہ رب العزت شفائے کاملہ دے، اللہ صحت دے، اللہ عافیت عطا فرمائے، اللہ ایمان والی، خیر والی، عافیت والی، برکتوں والی، خوشحالی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ رب العزت جہاں جہاں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔